وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے مرد حضرات کو نظر جھکانے کا حکم دیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عورت کو نظر جھکانے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ کون کون سے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتے. صرف بنیادی طور پہ اتنا سمجھ لیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ مردوں کو حکم ہے. عورتوں کو جو حکم ہے، خواتین کو جو حکم ہے، اس حکم کی طوالت دیکھیں، یعنی اس حکم کو اللہ نے کتنی تفصیل سے بیان کیا ہے. ترجمہ تو ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن اس کی تفصیل سمجھیں کہ کتنی تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہے. نظر دیکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی غزل استوالت سے کسی کو بوریت ہوئی ہو، لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ایک عورت کے اندر حیا پیدا کی جائے، مرد کے اندر حیا پیدا کی جائے. صرف 1.5 سطر میں اللہ نے بیان کرنا ہے، اور اس کے لیے پورا آدھا صفحہ یعنی 8 سطریں اللہ رب العزت نے حکم کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے 8 قسم کے مرد حضرات کہ جن سے پردہ ہے، یعنی 8 قسم کے مرد حضرات جن سے پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بقیہ ہر ایک سے پردہ ہے عورت کا، اور 4 قسم کے دوسرے لوگ جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. یعنی 12 قسم کے لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ سب سے پردہ ہے. اس کو سمجھیے، اس پردے کی طرف سے ہم بعد میں آئیں گے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اس آیت کا ایک حصہ ہے. اس سے پہلے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ عورتوں سے کہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظهر منها، ہاں یہ ہے کہ جہاں مجبوری ہو، جو جگہ مجبوری کی ہے، جیسے ہاتھ کھولنا مجبوری ہے، پاؤں کھولنا مجبوری ہے. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، جہاں چہرہ کھولنا مجبوری ہے تو وہاں اس کو کھولیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے بدن کو چھپا کے رکھیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ایک بڑا اہم حکم، بڑا اہم حکم، میں صرف ترجمہ واضح کروں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو گریبان پہ ڈال کے رکھیں لازمی. یعنی گردن کے نیچے کا جو حصہ ہے گریبان، یہ کبھی بھی نہیں کھلا ہونا چاہیے. یہ جو بڑے گلوں کا فیشن ہے اور گلے کو پیچھے کی طرف سے کھولا جاتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ تو خاص طور پہ، ویسے تو جسم چھپانا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ اس کا حکم دیا کہ یہ اپنے جسم کا یہ والا حصہ خاص طور پہ چھپایا جائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنے زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں.
یعنی جو اللہ نے زینت دی ہے عورت کو کہ اللہ نے عورت کے اندر ایک زینت رکھی ہے مرد کے لیے، ایک کشش اور خوبصورتی طبعی طور پر اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو ظاہر نہ کرے الا لبعولتی، ہاں اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، یا اپنے شوہر کے والد کے سامنے، او آبائی بعولتی، اپنے والد کے سامنے یا اپنے شوہر کے والد کے سامنے، او ابنائہن، اپنے بیٹے کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، اور اپنے او ابنائی بعولتہن، اور ان کی بیویوں کے سامنے، او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، نہیں اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن او نسائہن، اور اپنی اور ان کی بیویوں کے سامنے، یعنی ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، اور جو باندیاں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، مرد کا اپنی باندیوں سے پردہ نہیں ہے، یا عورتوں کا اپنے غلاموں سے پردہ نہیں ہے، او التابعین غیر اولی الاربہ، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، التابعین غیر اولی الاربہ، یعنی کفیلی قسم کے، یعنی ایسے لوگ جن کو کسی بھی قسم کی کوئی عقل نہیں ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی مینٹل ہوتے ہیں، جن کو کبھی کبھی مینٹل پن کا دورہ پڑتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل تو صحیح کام کرتی ہے لیکن حرکتیں ان کی دائیں بائیں ایسی ہوتی ہیں، وہ لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو مکمل طور پہ پاگل ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بات ابھی تابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، کہ ایسے مرد جو کہ اتنے مینٹل ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرد ہے اور کون عورت ہے، یعنی ایسے پاگل، ان سے بھی پردہ نہیں۔ اب الطفل، یا بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ کون سے بچے؟ جن کی تفصیل یہ نہیں کہی کہ وہ نابالغ ہیں یا بالغ، بلکہ لم یظہروا علی عورات النساء، کہ جو عورت مرد کی تمیز کو نہیں سمجھتے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 11 سال کی عمر میں بھی ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ خواتین مرد میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو 9-10 سال کی عمر میں بھی سمجھ میں آنا شروع ہوتے کہ بھائی یہ مرد ہوتا ہے، یہ عورت ہوتی ہے، مرد میں اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، عورت میں اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ یہ اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ لم یظہروا علی عورات النساء۔ پھر اس کے بعد یہ 12 قسم کے لوگ ہیں، میں ان کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں کو زمین پر ایسے نہ ماریں کہ لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی جیسے خاص طور پہ آج کل ایڑی والا جوتا استعمال ہوتا ہے، یا پاؤں میں ایسا زیور پہنا جاتا ہے کہ جس کے پہننے سے عورت کے چلنے سے چھن چھن کی آواز آتی ہے، ایسا جس سے پازیب ایسے استعمال کیے جاتے ہیں، تو عورت کو اپنا قدم ایسے نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت لوگوں کے سامنے کھلنا شروع ہو۔ اللہ نے آزادی نسواں کو بالکل بھی منع نہیں کیا، لیکن یہ سمجھا ہے کہ آزادی نسواں آزادی کے اعتبار سے دوسروں کو قید کرنے کے لیے نہ ہو، کہ کسی معاشرتی سکون اور امن کو خراب کرنے کے لیے نہ ہو۔ اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے اندر کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی، جس کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جو عورت اگر اس طریقے سے باہر نکلے گی جس سے دوسرے مردوں پہ اٹریکشن پیدا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اپنے گھر کے مردوں کے لیے یہ ایک غیر مناسب قسم کی بات ہے، خود اس عورت کے لیے غیر مناسب قسم کی بات ہے کہ اگر کسی بدماش قسم کے انسان نے دیکھ لیا اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو پھر وہ کیا کرے گی، جیسا کہ آج کل بہت کثرت سے ہو رہا ہے۔ تو وتوبوا الی اللہ جميعا، وتوبوا، تم سارے کے سارے، تم نے اس معاملے میں جہاں غفلت ہوتی ہے اس میں اللہ سے توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ مسلم معاشرے کی فلاح اس حکم کو برقرار رکھنے میں ہے۔ فلاح کا مطلب ہے کامیابی، تو مسلم معاشرے کی کامیابی اس حکم کے اندر بہت بڑھیا طریقے سے چھپی ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ذکر کروں گا، اللہ سے مشورہ کروں گا۔